کیا اللہ قرآن میں شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ یہ فرق جس کو سمجھ آ جائے گا وہ سنی کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تو شرک فی الصفات، ہم نے پڑھا کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، شرک فی الذات اور دوسرا شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات کا میں آپ کو عرض کر چکا، دوسرا شرک فی الصفات ہے، یعنی اللہ کی صفات عالیہ میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ مطلب کیا ہے کہ جیسی اللہ کی صفات ہیں ویسی کسی اور کے لیے ماننا، یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ اب جتنے بھی یہ نامی گرامی توحید کے دائی ہیں، یہ شرک فی الصفات میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ شرک فی الصفات کو ایسا رنگ دے کر پیش کرتے ہیں کہ ایک سادہ لو مسلمان وہ چکرا جاتا ہے کہ میں تو شرک میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ حالانکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا اخشا علیکم ان تشرکو ولیکن اخشا ان تنافسو۔ فرمایا مجھے اپنی امت سے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں کہ وہ کبھی شرک کریں گے۔ حضور فرما رہے ہیں میری امت شرک نہیں کر سکتی، اور یہاں ہر دوسرا بندہ امت کو مشرک کہتا جا رہا ہے، کلمہ گو مشرک کہتے ہیں۔ جہالت دیکھیں ان کی، عقل پہ کیسا پردہ پڑا ہوا ہے، کلمہ گو بھی کہتے ہیں پھر مشرک بھی کہتے ہیں، کیسی بات ہے۔ حضور فرما رہے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم ایک دوسرے سے حسد کرو گے، یا اس کے علاوہ دیگر باتیں بھی حضور نے فرمائی، لیکن ان کے ساتھ کیا فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب حضور کو شرک کا خوف نہیں ہے تو آج کے جو نامی گرامی اور بہروپیہ قسم کے ملا لوگ ہیں ان کو بھی امت پر شرک کے فتوے لگاتے ہوئے کچھ خوف خدا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی معمولی باتوں پر مسلمان کو مشرک کہہ دینا یہ بڑی ناانصافی ہے اور بڑی جسارت کا کام ہے۔ تو شرک فی الصفات میں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو شرک فی الصفات کے حوالے سے قرآن سے چند مثالیں پیش کروں گا۔ دیکھیں اللہ سمیع و بصیر ہے، یعنی وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، اور انسان بھی سمیع و بصیر ہے۔ آپ سب دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں، تو انسان بھی سمیع و بصیر ہے، اللہ بھی سمیع و بصیر ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا، وہ اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، فرمایا ہم نے انسان کو دیکھنے سننے والا بنایا ہے۔ اللہ بھی دیکھنے سننے والا ہے اور انسان کو بھی اللہ نے دیکھنے سننے والا بنایا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھنے سننے کی صفت ذاتی ہے اور قدیم ہے، ازلی ہے، قدیم ہے، وہ کبھی حادث نہیں ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اور انسان کی جو سننے اور دیکھنے کی طاقت ہے یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ملی ہے، یہ اللہ کے اذن سے ملی ہے، یہ انسان کی ذاتی صفت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی ایک صفت کا ذکر فرمایا ان اللہ رؤوف رحیم، اللہ رؤوف اور رحیم ہے، اللہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ لیکن ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، فرمایا میرا محبوب مومنوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اللہ اپنے آپ کو بھی رؤوف رحیم فرما رہا ہے اور اپنے محبوب کے لیے بھی اللہ نے یہی صفت ذکر فرمائی۔ تو یہاں پر بھی یہی فرق ہے کہ اللہ رؤوف رحیم یہ اس کی صفت ذاتی ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے امت پر مہربان بنایا، شفیق بنایا اور رحمت بنایا، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی صفت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ قرآن سے ایک اور مثال پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت صرف اللہ کے لیے ہے۔ عزت کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ نے دوسرے مقام پر اسی صفت کا ذکر اس انداز سے کیا، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا بے شک عزت اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلی آیت میں عزت صرف اللہ کے لیے ثابت ہے، دوسری آیت میں عزت اللہ کے لیے بھی ہے، اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی فرق ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم ان دل کے اندھوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ قرآن میں شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ قرآن میں شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ جو صفات اللہ کے لیے بیان ہوئی ہیں وہ صفات انسان کے لیے بھی ثابت کی۔
تو آپ کہیں گے یقیناً نہیں، اللہ قرآن میں شرک کی دعوت نہیں دے رہا، بلکہ نام نہاد اپنے قلبی بغض و عناد کی وجہ سے اہل سنت و جماعت پر اور خاص طور پر سنیوں پر وہ شرک کے فتوے لگا کر اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہیں، تفرقہ بازی کو ہوا دیتے ہیں اور فتنہ و فساد کے دروازے کھولتے ہیں اور امت محمدیہ میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ ورنہ عزتیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی عطا فرمائی ہیں نا، اور محبوب کے صدقے اللہ نے غلامان مصطفیٰ کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ لیکن یہ جو نامی گرامی توحید کے داعی ہیں، ان میں رسول اللہ کی عزت بھی بدعت ہے، شرک ہے، کہ جو رسول اللہ کی عزت کرے وہ کہتے تم نے رسول اللہ کو اللہ سے ملا دیا ہے۔ انہوں نے اللہ کو بہت چھوٹا سمجھا ہوا ہے، اللہ کو بڑا انہوں نے محدود سمجھا ہوا ہے، کہ جیسے کسی رسول کی، کسی نبی کی، کسی صحابی کی، ولی کی تعریف ہوگی، یہ فوراً اٹھا کے کہہ رہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اللہ سے ملا دیا، اس کو تو تم نے اللہ سے بڑھا دیا۔ تمہارے نزدیک اللہ کی تعریف کیا ہے؟ الہ کسے کہتے ہیں کہ تم ایک انسان کی تعریف کو اتنا زیادہ سمجھ لیتے ہو کہ اسے اٹھا کر ڈائریکٹ ہی اللہ کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہو؟ یہ کتنی ناانصافی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نا اسی حوالے سے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ کہتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ آئیے؟ یہ فرق جس کو سمجھ آ جائے گا وہ سنی کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ یہ فرق جو جان لے گا اور جو اس کو یاد کر لے گا، جو سمجھ لے گا، اور قرآن سے دو چار مثالیں اس کے ذہن میں ہوں گی، تو انشاءاللہ وہ اس طرح کے کسی بھی فتنہ انگیز انسان کے فتنے میں اور اس کے جال میں نہیں پھنسے گا، انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔